ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق اللہ العظیم. آخری بار اندھیرے کے پجاری سن لیں، آخری بار اندھیرے کے پجاری سن لیں. میں سحر ہوں، میں اجالا ہوں، حقیقت ہوں میں محبت کا تو دیتا ہوں محبت سے جواب. دشمن کے لیے قہر و قیامت ہوں میں. میرے دشمن مجھے للکار کے جائے گا کہاں، آقا تیشوں پہ پاکوں جرت ہوں میں. صدر مجلس معزز حاضرین، آج کی محفل کا موضوع میرے سامنے سوالیہ نگاہ لیے کھڑا ہے. اس کا سوال یہ نہیں کہ وطن کا مستقبل کیا ہے، سوال تو یہ ہے کہ اس وطن پاک کے لیے میرا کردار کیسا ہوگا. عزیزان، یہ وطن محض جغرافیہ نہیں، ایک عہد وفا ہے، ایک نظریہ جس کا تحفظ میرے اور آپ کے کردار سے منسلک ہے. کردار ہی وہ چراغ ہے جو 23 تاریخ میں رستہ دکھاتا ہے. یہی وہ سرمایہ جس سے قومیں عزت پاتی ہے. کردار اور افکار جب مثبت رویے کے ہمراہ چلے تو ترقی خود بخود اقوام کا کرم چومنے آتی ہے. لیکن اس کے برعکس کردار جب زوال پذیر ہوتا ہے تو اقدار دم توڑ دیتی ہے، سلطنتیں زوال کا شکار ہو جاتی ہیں، ضمیر خاموش، ارادے بے جان اور سچائی اپنے ہی ہاتھوں سے اپنا خون کر لیا کرتی ہے. عزیز سامعین، میں بالیقین کہتا ہوں کہ وطن کا مستقبل میرے جوانوں کے سنہرے ہاتھوں سے سینچا جائے گا. اگر میں امانت دار ہوں تو یہ وطن امانت دار بنے گا. اگر میں وعدے کا پابند ہوں تو یہ قوم بھی اعتبار کی مثال ہوگی. اگر سچائی، عدل، حلم اور غیرت کو میں اپنی ذات میں جذب کر لوں تو یہی عناصر میرے وطن کے چمن میں باتیں بہارا بن کر ادھر پاشیاں کرتے پھریں گے. وطن کی ریت ذرا ایڑیاں رگڑنے دے، وطن کی ریت ذرا ایڑیاں رگڑنے دے. مجھے یقین ہے کہ پانی یہیں سے نکلے گا. میرے نوجوانوں، ہم تو وہ قوم ہے جو تاریخ کے سمندر کی بے رحم موجوں کا رخ بدل سکتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ ہمیں اپنی صفوں میں وقار، اخلاق اور بصیرت پیدا کرنی ہے. ہمیں خود کو ان اصولوں کے سپرد کرنا ہے جو قوموں کو سربلند کرتے ہیں. آئیے سچائی کے علم بردار بنے، امانت کے محافظ اور اخلاص کے پیکر ہوں. وطن کا مستقبل ہمارے ہاتھ میں ہے اور یہ ہاتھ اگر کردار سے خالی ہوئے تو کل ہمیں اپنی خاموشی کا حساب دینا پڑے گا. آخر میں یہی کہوں گا، وطن کی آبرو تم ہو، وطن کے پاس بات تم ہو. وطن کی آبرو تم ہو،